کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اور ذکر کو بھول گئے کا وہاں مطلب یہ تھا کہ شیطان ان پر پوری طرح مسلط ہو گیا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر چھا گیا تو اس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ لیکن یہاں جس معنی میں یہ غافل کرنا یا بھلا دینا جس معنی میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر بھول جانے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کیفیت ان کی کب ہوئی کہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے حلف اٹھایا، فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے تمہارے سامنے آج کھڑے ہو کے حلف اٹھاتے ہیں جھوٹے، اسی طرح اللہ کے سامنے بھی جھوٹا حلف اٹھائیں گے۔ تو بھولنا اب وہاں پہ اس معنی میں تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخصیت ہی کو بھول گئے ہوں، شخصیت تو آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ بھولنے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو پہچان نہیں پائے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ سامنے تو کھڑے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا۔ تو یہاں بھولنے کا مطلب در حقیقت یہ ہوا کہ وہ اللہ کو سمجھ نہیں سکے، وہ اللہ کو پہچان نہیں سکے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ تو ایک بات اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو نسیان ہے، یعنی یہاں پہ یہ بات کہی کہ وہ اللہ کو بھول گئے، یہاں یہ کہا سورہ حشر میں کہ تم ایسے نہ بن جانا کہ اللہ کو بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا آپ بھلا دے، یا اپنا آپ بھلا دے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ آخرت میں جب کچھ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس آیہ مبارکہ میں جیسے آئے نا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یا بھلا دیا، وہاں اس کے برعکس ایک بات آئی ہے۔ تو وہ جو مجرمین ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج چکھو مزہ عذاب کا اس وجہ سے کہ جو تم نے اس دن کو بھلا کے رکھا ہوا تھا۔ بِمَا نَسِیتُمْ، جو تم بھول گئے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج کے دن کی ملاقات کو، دن کو نہیں، آج کے دن کی ملاقات کو۔ یہ ملاقات کس سے ہونی تھی؟ آج کے دن اللہ سے ملاقات ہونی تھی، یعنی اللہ کو بلانے کا مطلب ہوا اللہ کی اس ملاقات کو بلا دینا۔ جو شخص اللہ کی اس ملاقات کو بلا دے گا وہ مستغنی ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، اسے کسی شے کی پرواہ نہیں رہے گی، وہ اسے جو دل میں آئے گا وہ کرے گا، جو دل میں آئے گا کرے گا تو پھر آخرت میں پکڑا جائے گا۔ اب آپ سمجھے نا کہ وہ بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج کے دن کو کی ملاقات کو جیسے تم بھولے ہوئے تھے، فَذُوقُوا، اس کے نتیجے میں اب مزہ چکھو۔ اب یہ دیکھیے اس سے پہلے جو آیت تھی وہ کیا تھی؟ اس میں تقوی کا ذکر تھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کو بھول جاؤ گے تو اللہ کا تقوی دل سے ختم ہو جائے گا۔ اب تمہارے اندر بجائے اس کے کہ اللہ کی تقوی، احتیاط، محتاط روی آئے، تمہارے اندر بے نیازی، لاپرواہی، بے پرواہی آ جائے گی۔ یہ تقوی کے جو متضاد لفظ ہے نا وہ یہ استغنا ہے، یہ سورۃ اللیل میں آیا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ تو تقوی کے مقابلے میں استغنا کا لفظ آیا ہے، یعنی تقوی کا استغنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے پرواہی، لاپرواہی، بے نیازی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جی، کیا ہوتا ہے دیکھی جائے گی۔ یہ جو انداز ہے نا یہ استغنا کا انداز ہے، بے نیازی کا انداز ہے۔ اس کے مقابلے میں محتاط روی، لحاظ رکھنا، پاس رکھنا، یہ تقوی کا انداز ہے۔ تو یہ استغنا اور تقوی ایک دوسرے کے گویا اپوزٹ ہیں۔ تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ وہ آخرت کے دن کی ملاقات یاد رہے گی تو تقوی پیدا ہوگا، اور اگر وہ ملاقات یاد نہیں رہے گی تو تقوی دل سے نکل جائے گا۔ تقوی نکل جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاؤ گے۔ تقوی نکل جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کو ہدایت معلوم بھی ہوگی تو کام نہیں کرو گے۔ وہ غالب نے کہا نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جیسے آج ہمیں معلوم ہے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچ نہیں سکتے، سچ بول نہیں سکتے، کیوں؟ نقصان ہوتا ہے۔ کہاں کا نقصان ہوتا ہے؟ آخرت کا، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، بے نیازی ہو گئی آخرت سے۔ یہ بے نیازی در حقیقت تقوی کے برعکس رویہ ہے، متضاد رویہ ہے۔